اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، دینی اور ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عشاء کی نماز کی توفیق دی اور مزید درس قرآن میں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ آج درس قرآن میں سورۃ اللیل مکیہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے اور پھر اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے مرد اور عورت کو، نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتی، بلا شبہ تمہاری جو کوششیں ہیں، قد و کاوش ہیں، وہ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو جو شخص، جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جس نے راہ خدا میں خرچ کیا، دیا، واتقى، اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، وصدق بالحسنى، اور نیک باتوں کو، اچھے کاموں کو، اچھی باتوں کو سچ مانا اور ان کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم عنقریب اس کے لیے آسانی کے اسباب پیدا فرما دیں گے اور آسانی کے راستے کھول دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی باتوں کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے تنگی کے عنقریب راستے کھول دیں گے، اس کو مشکلات سے دوچار کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال اس کو بے نیاز نہیں کر سکے گا، اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جب کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہدایت، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ذمہ ہیں، ہمارے لیے ہے کہ ہم جس کو چاہیں ہدایت دیں اور جس کو چاہیں ہدایت نہ دیں، تو ہدایت کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور اسی طرح آخرت اور دنیا بھی ہمارے دست قدرت میں ہے، ہماری گرفت میں ہے، ہم اس کے ساتھ میں جو معاملہ چاہیں دنیا میں کریں اور آخرت میں کریں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، تو میں نے
تم لوگوں کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں کہہ رہے ہیں لا یصلاھا الا الاشقی، کہ کوئی بھی شخص اس میں نہیں جائے گا سوائے بدبخت کے، یعنی جہنم کی آگ میں سوائے بدبخت کے اور کوئی داخل ہی نہیں ہوگا۔ الذی کذب وتولی، وہ بدبخت جو ہوگا وہ ہوگا جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا اور اس سے روگردانی کی، اس کے تمام احکامات سے منہ موڑ لیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عنقریب ہم متقی اور پرہیزگار کو اس سے یعنی جہنم سے بچا لیں گے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو پاکیزگی کے لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور یہ اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، کہ کوئی احسان کر دے اس احسان کے بدلے میں وہ خود خرچ کرے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، بلکہ اس کا خرچ کرنا تو دراصل اپنے رب کو خوش کرنا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا ترجمہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اب اس کی تفسیر جانیے کہ یہ تمام چیزیں کیوں اس طریقے سے پیش کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے سورۃ اللیل مکیہ، لیل کا مطلب ہوتا ہے رات کا، لیل کا جو معنی ہے، جو میننگ ہے وہ رات کے ہیں، یعنی اس وقت جو رات ہوئی ہے اسی کے اللہ رب العزت نے یہاں پر پہلی آیت میں قسم کھائی ہے۔ 3 قسمیں کھائی گئی ہیں، تینوں الگ الگ ہیں، وہ بھی ابھی ہم بتاتے ہیں۔ پھر یہ سورت جو ہے مکی ہے، اس میں اختلاف ہے، مدنی بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہے، لیکن زیادہ تر اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور ابتدائی دور کی ہے۔ اس سورت کے اندر 1 رکوع ہے اور 21 آیتیں ہیں۔ مزید اس سورت کا شان، اس سورت کو ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 92 نمبر پر جگہ دی گئی ہے۔ ترتیب قرآنی کے اعتبار سے یہ سورت 92 نمبر پر ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت جو ہے 90 نمبر پر ہے، 9 نمبر پر، یعنی ابتدائی زمانے کی سورت ہے۔ اور اس سورت کے اندر جو الفاظ ہیں وہ 71 ہیں، اور اس سورت کے اندر جو حروف ہیں وہ 361 ہیں، اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ 316 ہیں، تو یہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس پوری سورت آپ کے سامنے ہے، اور اس کے اندر جو میسیج ہے، جو اس کا شان نزول ہے، کیوں یہ اتاری گئی، یہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے جو اس کے مرکزی کردار پر دال کرتا ہے۔ اس سورت کے اندر 2 مضمون ذکر کیے گئے ہیں، اور وہی 2 مضمون اس کا شان نزول میں بھی شامل ہے۔ 2 مضمون کیا ہے کہ لوگ اگر نیکی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے 2 گروپ، 2 کیٹیگری کر دی گئی ہیں۔ ایک اچھے لوگ ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، خیرات کے کام کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے ہیں، یہ ایسے عمل ہیں جو ان کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دوسری کیٹیگری ایسی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کا انکار کرتے ہیں، اس کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اس کے پیغامات کو بالکل نگلیکٹ مارتے ہیں، اور سب سے بڑا کام کیا کرتے ہیں، بخیلی کی آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اور اتنا بخل کرتے ہیں کہ کسی کے جبڑے میں ہاتھ دے کے نکال لیتے ہیں۔ تو وہ انتہائی سنگین بدبخت کہا گیا ان کو، کہ وہ اتنے بڑے بدبخت ہیں کہ وہ جہنم میں جلیں گے۔ یہی 2 کیٹیگری کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اب ان کو سمجھانے کے لیے یہاں پر یہ صورت بڑی اہم ہے۔ اسی کے تعلق سے شان نزول کیا ہے اس کا، کہ ایک شخص تھا اور اس کے گھر میں ایک کھجور کا درخت تھا۔ کھجور کا درخت جو تھا اس کی چند شاخیں ٹہنیاں ایک فقیر کے گھر میں جا کر گرتی تھیں۔ جیسے گھر یہ ہے اور ادھر دوسرے کا گھر ہے، تو اس کی چند شاخیں ادھر لٹک گئیں۔ اب جب یہ اپنے گھر کی طرف سے ہلاتا تھا، کھجور گرتی تھی، تو 4-6 کھجوریں اس فقیر کے گھر میں بھی گر جاتی تھی، اور وہ فقیر کے بچے جو ہے اٹھا کر اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ شخص دوڑ کر جاتا تھا اور ان کے منہ سے بھی کھینچ لیا کرتا تھا، اور یعنی کہ بخیلی کا آخری نتیجہ یہ تھا کہ بچے ہیں، کھانے دو، 2-4 ہی تو گری ہیں، مزید 2-4 گرنے کے بعد اگر وہ کھا بھی لیے کرتے تھے
تو ان سے بھی چھین کر واپس لے آتا تھا، اتنا بڑا بخیل تھا وہ۔ تو اس فقیر شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے ہی تو ہیں اور اس کی کھجور گر جاتی ہیں، بچے اٹھا کے کھا لیتے ہیں، وہ آگے دوڑ کے ان کے منہ سے نکال لیتا، وہ رونے لگتے۔ تو یہ صورت نازل ہوئی کہ بخیلی کا ایسا رزلٹ دے رہے ہو کہ آخری حد تک، تو گویا کہ دو کیٹیگری میں لوگ بڑھ گئے۔ اب اسی کے نتیجے میں دوسری کیٹیگری کیسے آئی؟ وہ ایسے آئی، یہ تو بخیل کا پورا تذکرہ آ گیا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی نہیں مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ میں تمہیں جنت میں ایک کھجور کے درخت کی بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، وہاں تمہیں ایک جنت میں درخت کا مل جائے گا، یہ کھجور کا درخت اس کو دے دو، فقیر کے بچے کھا لیں۔ نے کہا نہیں مانوں۔ تو ایک شخص ابو الدحداء کے نام سے ہیں، ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو، یعنی اس شخص سے کہا کہ میں اپنے 40 کھجور کے پیڑ تم کو دیتا ہوں، یہ ایک پیڑ مجھے دے دو۔ 40 کھجور کے پیڑ دے کر، ایک پیڑ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے، ابو الدحداء نام کا تھا، اس کو گفٹ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کے اس غریب کو دے دیا، فقیر کو دے دیا، اس کے بچے کھا لے۔ تو یہ ہوا نیکی کا دوسری کیٹیگری آ گئی کہ ایک شخص وہ جو اپنا روپیہ اللہ کے راہ میں غریبوں پر فروخت کر رہا ہے، وہ بھی بندے ہی ہیں اللہ کے، اور ایک ایسا ہے کہ دو غریب کے بچوں کے منہ سے جو نوالا چھین کر بھاگ رہا ہے۔ تو دو کیٹیگری ہو گئی، اسی کو بتایا، اور اس میں 3 قسمیں کھائی ہیں، اور تینوں قسمیں کھا کر لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس طریقے سے یہ تینوں قسمیں مختلف ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کبھی مل نہیں سکتی، اسی طرح انسان کی اچھائی اور برائی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی کو پورا مضمون کو سمجھایا، یہ اس کا آرٹیکل ہے، پورا خلاصہ ہے۔ اب اس کو تفسیر کی نظر سے دیکھیے۔ پہلی قسم کھائی کہ واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے، یعنی کہ دن ختم ہو جائے، سورج پر آ کر جو ہے جو اندھیرا جو ہے اپنی سلطنت شامل یعنی کہ لاگو کر دے۔ اندھیرا جیسے ہی چھاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، تو جیسے ہی، اور اسی رات کی قسم کھائی۔ پھر اس کے بعد کہا واللیل والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ تو دن اور رات کبھی مل نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد کہا وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قسم کھائی، نر اور مادہ کبھی مل نہیں سکتے، دونوں اپوزٹ ہیں، دن اور رات اپوزٹ ہے۔ 3 چیزوں کی قسم کھائی کہ جس طریقے سے دن اور رات ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، جس طرح عورت اور مرد کا ایک دوسرے سے جو ہے کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا، وہ مختلف ضد ہی ہیں ایک دوسرے کی، اسی طریقے سے نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، خیرات اور ناخیرات، ساری چیزیں جو ہے ایک ایسی کراس ہے، ایک ایسی مختلف چیزیں ہیں جس کو کوئی بھی شخص جو ہے ایک چیز میں، ایک پلڑے میں رکھ نہیں سکتا۔ یہ یہاں پر ان لوگوں سے بتا دیا۔ اب اس میں 2 کیٹیگری خود بخود شامل ہو گئی کہ اچھائی کی اور برائی کی۔ اب اس کے بعد میں آگے بتایا ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری جو کوششیں ہیں وہ بھی مختلف ہیں، طرح طرح کی ہیں، یعنی کہ یہاں پر 3 قسمیں کھا کر دن کی، رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات اور دن ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں۔ مرد اور عورت کی قسم کھائی اللہ نے کہ وہ بھی ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں۔ ان کی قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو کوششیں ہیں، جو قد و کاوش ہے، کوئی دے رہا ہے، کوئی چھین رہا ہے، یعنی کہ ایک شخص بہا رہا ہے، اللہ کے راستے میں خوب خرچہ کر رہا ہے، اور ایک وہی دوسرا شخص ہے جو چھین رہا ہے۔ کوشش تو دونوں کر رہے ہیں نا، محنت تو دونوں کر رہے ہیں، قد و کاوش تو دونوں کر رہے ہیں، سنگھرش دونوں کر رہے ہیں، مختلف، شتّا، مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ ایک اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے اور دوسرا چھین رہا ہے، مختلف ہیں۔ کہ جس طریقے سے یہ مختلف ہیں، یہ تینوں قسمیں مختلف ہیں، اسی طرح انسان کے عمل بھی مختلف ہیں، اور ان کے کردار بھی مختلف ہیں، ان کی کوششیں مختلف ہیں۔ کوئی اللہ کی عبادت میں آخری حد تک لگا ہوا ہے، کوئی اللہ کا انکار کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں؟ کوئی اللہ کے دین پر چلنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، ریاضت کر رہا ہے، اور بہت تلاوت کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، اور ایک شخص ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں، ناسک بن کے بیٹھ گیا کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ اللہ ہے بھی یا نہیں، تو مختلف ہو گیا۔ تو اسے پھر اس کے بعد میں اب بتایا، یہ کرنے کے بعد بتایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، کہ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے، خرچ کرتا ہے،
اللہ کے راستے میں بے درے لوگوں کے اوپر بہاتا ہے، پیسہ بہاتا ہے، ضرورت مندوں کو کھلاتا پلاتا ہے۔ واتقا، اور اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں ہے، ڈر، متقی پرہیزگار ہے کہ کل اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا، میں نے تجھے پیسہ دیا تھا، میں نے تجھے دولت ثروت دی تھی، کیا کیا؟ ڈر ہے اس کو، خوف ہے، کیونکہ ہر چیز تو یہیں رہ جانی ہے، آدمی خالی ہاتھ جائے گا، کچھ نہیں لے کے جائے گا۔ تو یہ ڈر اس کو جو ستا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے اگر نوازا ہے، میں نے غریبوں کا اگر خیال نہیں رکھا، میں نے فقیروں کا اگر خیال نہیں رکھا، میں نے تنگ دستوں، بیوہ اور بے سہاروں کا خیال نہیں رکھا، اور جو ضرورت مند ہیں ان کا خیال نہیں رکھا، تو کل میرے سے گرفت، میری پکڑ ہو سکتی ہے، میری گرفت ہو سکتی ہے۔ تو اس ڈر نے اس کو اللہ کے راستے میں لٹانے پر لگا دیا۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور ڈرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اچھی باتوں کو مانتا ہے، سچ جانتا ہے۔ جیسے کسی نے بتایا کہ نیک کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا اس شخص سے کہ جنت میں تمہیں اس جیسا ایک درخت ملے گا، اس نے کہا نہیں لینا، تصدیق ہی نہیں کر رہا تھا وہ بندہ۔ اور ایک دوسرا شخص کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گفٹ دیا، 40 پیڑ اپنے دے دیے، وہ بھی ایک شخص تھا اور ایک وہ شخص تھا۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ نے کہا میں یقین کرتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ سچ ہے، تصدیق کرتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو تصدیق کرتا ہے اس کے لیے ان قریب ہم اس کے لیے خیر کے اسباب پیدا کر دیں گے، نیکی کے راستے، آسان راستے کھول دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دوسری جگہ ہے کہ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتے ہیں، گمان بھی نہیں ہوتا اس کو، ہر جگہ سے اس کو مشکلات سے نکالتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور اس کی باتوں پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اچھی اور بری باتوں کو سمجھتا ہے اور اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، سچ مانتا ہے، تو پھر ان قریب ہم اس کے لیے آسانی کے راستے اور اسباب فراہم کر دیں گے کہ وہ تیزی کے ساتھ میں نکل جائے گا۔ اب آسانی کے راستے کیا؟ اس کو نیکی کرنے کی اور توفیق ملے گی، وہ مزید اللہ اس کو نوازیں گے اور نیکی کے کام کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی ریاضت کرے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، اسلامیات کو پھیلائے گا، اسلام کو پھیلائے گا، نشر اشاعت میں لگے گا، نہیں اللہ اس کے آسانی کے جو راستے ہیں ذریعہ ہدایت بن جائیں گا وہ شخص، یا ذریعہ نجات بن جائے گا کسی کے لیے۔ یہ آسانی کے راستے ہیں کہ اللہ اس کو توفیق دے گا، اس سے جو مدد، یعنی کہ اس کے ذریعے جو ہے کتنے لوگوں کی مدد فرما دے گا۔ تو یہ ہم آسانی کے راستے اس کے لیے کھول دیں گے۔ تو یہ اس شخص کے لیے جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتا ہے۔ اب یہاں سے دوسرے اس آیت سے سیکنڈ پیراگراف شروع ہو رہا ہے، دوسرے کیٹیگری، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جس نے بخل کیا، اتنا سنگین بخل کیا کہ منہ میں ہاتھ دے کے کھجوریں نکال لی، بخل کیا، اپنی ذات میں بخل کیا، پیسہ رکھا ہے انسان کھا نہیں رہا ہے، بیمار پڑا ہے، ایسے بچا کے رکھ رہا ہے۔ وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہی کی، بے پرواہی کا مطلب اس کے سامنے بھوکے ننگے تنگ دست فقیر فقراء سب لوگ موجود تھے اور لاپرواہی جیسے دیکھ ہی نہیں رہا ہو، اس کے سر کان پہ جوئی نہ چل رہی ہو، اس کو پتہ ہی نہیں کہ سامنے کوئی تنگ دست ہے، ضرورت مند ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ، بے پرواہی اختیار کی اس نے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، مزید اور کیا کیا؟ اچھی باتوں کا جھٹلا دیا، ارے سب ایسے ہی ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے، جنت کچھ نہیں ہے، جھٹلا دیا، ارے سب دنیا کے کہنے کی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں۔ اچھی باتوں کو اس نے جھٹلا دیا، کیا سب سے پہلے کیا کیا؟ بخل کیا، بخل کے بعد بے پرواہی کی، کسی طریقے سے یعنی کہ سنجیدگی اختیار ہی نہیں کی، مزید اچھی باتوں کو بھی جھٹلا دیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان قریب اس کی مشکلات میں مزید آسانیاں پیدا کر دیں گے، یعنی اس کی مشکلات کو اور بڑھا دیں گے، اس کی مشکلات کے جو راستے ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ کھول کر رکھ دیں گے، اسی میں الجھ کر رہ جائے گا۔
بھائی یہاں سے اتنا بچ جائے، یہاں سے میں یہ کر لوں، دنیا میں یعنی دنیا کی جو پگڈنڈیاں ہیں اس کے اوپر اس طرح چلے گا، کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا، اور اس کے جھمیلوں میں اس طرح پھنس جائے گا کہ اس کو ایک سجدے کی توفیق نہیں ملے گی، ایک خیر کا کام کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، 1 روپیہ اس کا خرچ نہیں ہوگا، سارے بچا کے رکھے اور بعد میں وہ اسی طرح ضائع ہو جائیں۔ تو مزید اللہ تعالیٰ کیا کرے، اسرا تنگی مشکلات میں ہم آسانیاں پیدا کر دیں گے، مطلب یعنی اس کی مشکلات کو مزید کھول کر رکھ دیں گے، یعنی اس کی مشکلات کو مزید بڑھا دیں گے، اور وہ اس میں سے نکل ہی نہیں پائے گا کہ کوئی نیک کام بھی وہ کر سکے، توفیق ہی نہیں ملے گی۔ اور جب توفیق نہیں ملے گی تو کیا ہوگا، وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اس کا مال کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا جب جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اب کیا کرو گے مال کو اٹھا کے؟ اس مال کو جو تم بچا بچا کر رکھ رہے تھے، اس مال کا کیا فائدہ جو تمہیں جہنم کی آگ سے نہ بچا سکے؟ تو کہا وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، کہ اس کا مال اس کو بے نیاز نہیں کرے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس سے تو مطالبہ ہوگا، اسی کو گرم کر دیا جائے، تپا دیا جائے گا، اور اسی کو جو ہے اجزاء بہت ساری ڈیٹیلز آتی ہیں۔ اب جب وہ اس کو ہی نہیں بچا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ 2 چیزیں بتائیں یہاں پر، ایک تو اچھے لوگوں کی اور دوسرے برے لوگوں کی کیٹیگری بتا دی۔ اب اس کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ، کہ ہدایت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہمارے ذمہ ہیں، یعنی ہدایت اچھے راستے کی طرف، اچھے کاموں کی طرف، خیرات کی طرف، نماز کی طرف، شر کی طرف، خیر کی طرف، برائی کی طرف، اچھائی کی طرف، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہمارے دست قدرت میں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہدایت دینے کا کام ہمارا ہے، ہم جس کو چاہیں ہدایت دیں گے، لیکن وہ شخص جو ہدایت کو طلب کرنے کے لیے جستجو میں لگتا ہے تو ہم اس کو کھینچ لیتے ہیں اور پھر اس کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں، اور ایک شخص آنا ہی نہیں چاہتا تو ہم اس سے دور کر دیتے ہیں۔ تو وہی کہنا ہے کہ ہدایت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہمارے اوپر ہے۔ اور مزید کا اِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، کہ دنیا اور آخرت اس کے بھی ہم ہی مالک ہیں، لنا ہمارے دست قدرت میں، یعنی کہ اب اگر تم نے دنیا میں کام اچھے نہیں کیے، آپ کو ہدایت نہیں ملے، آپ کے کرتوتوں کی بنیاد پر، آپ کے عمل کی بنیاد پر ایک انسان ہے دل سے اچھا ہوتا ہے، نیک خیرات کے کام کرتا ہے، اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ ایک انسان ہے بدبخت ہے، کوئی اچھا کام ہی نہیں کرتا تو اللہ کی نعمتیں بھی اس پہ نہیں برستی اور مزید اس کو اور دین سے دور کر دیتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اب جب تم دین سے دور ہو گئے، ہدایت تمہیں نہیں مل سکی، تو دنیا اور آخرت کے مالک ہمیں، دنیا میں بھی تم بے عزت رہو گے اور رسوا رہو گے، اور آخرت میں تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں تم جو ہے عزت دار بن گئے، بہت مالدار بن گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر سب کے سب عزت دار اور مالدار بننے لگتے تو وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، یہ کہاں جاتے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، کسی کے چاہنے سے، انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر کہہ دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے بطور تنبیہ کے کہا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا، میں نے تم کو جو جلتی ہوئی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس سے میں نے تم کو ڈرا دیا۔ اب اگر تم اس سے ڈرتے ہوئے نیک عمل کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے پن کے کام ہوں گے، نیکی کے کام ہوں گے جو کل کام آئیں گے، اور اگر تم اب بھی نہیں ڈرتے تو کل کو تمہیں اسی کا ایندھن بننا ہے۔ صاف لا یصلح الا الاشقى، اور بتا بھی دیا کہ جہنم میں، اس میں یعنی جہنم میں تو صرف بدبخت ہی جا سکتا ہے، داخل ہوگا، یعنی کہ ہم نے تمہیں ڈرا دیا، جہنم میں دہکتی ہوئی آگ سے تمہیں ڈرا دیا، اور جہنم میں جو جائے گا صرف اور صرف وہ بدبخت جائے گا جو اللہ کی ان تمام چیزوں کو نگلیکٹ کر کے اپنی منمانی زندگی گزارے گا، بدبخت جائے گا۔ الذی کذب وتولی، کہ جس نے ہماری آیتوں کو، جس نے ہماری تمام چیزوں کو جھٹلا دیا اور روح گردانی کر لی، یعنی کہ منہ پھیر لیا، ارے میں جانتا ہی نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں اسلام کو مانتا ہی نہیں ہوں، اسلامی تعلیمات کو نہیں مانتا، اسلامی احکامات کو نہیں مانتا، مجھے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آج کے وقت میں مثال کے طور پہ جیسے لوگ جو ہے دین بدل رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ایک یہاں سے کینٹس کی طرف سے ایک ودھایک تھے، یعنی کہ سماجوادی پارٹی سے، ابھی 4-6 دن پہلے انہوں نے دھرم پریورتن کر لیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، چند روپے کے خاطر، چند ٹکوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔
کیا نام ہے؟ ارمان صاحب ہے نا، ارمان صاحب نے دھرم پریورتن کیا. افسوس کی بات ہے کتنے گھاٹے کی تجارت کی ہے کہ چند ٹکوں کے خاطر، عہدے کے خاطر آپ نے، اور اللہ یہ کیا ہے؟ کذب و تولی، اللہ کی تمام آیتوں کو جھٹلا دیا اور روگردانی کر لی. جو اس کو علم بھی تھا، پتہ بھی تھا کہ جہنم میں جلنا پڑے گا، اس سے روگردانی کر لیا. جانتے ہیں ہم نے پروچن جو تھے وہ ہندو تھے، چلے گئے. دوسرا وسیم رضوی بن گیا، اور وسیم رضوی نے جس دن سے دھرم پریورتن کیا اس دن سے جیل میں سڑ رہا ہے، اور اس کو خود ڈپریشن کی بیماری ہو گئی، اور وہ خود یہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں. خودکشی کرنے پر وہ مجبور ہے. اس نے انٹرویو اپنا جو ہے آرٹیکل جاری کیا، ویڈیو جاری کی، وہ ڈپریشن میں چل رہا ہے. اب بتائیے جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین میں جائے گا وہ سکون سے نہیں رہے گا. انہوں نے یعنی کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کیا وہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ میں، دھرم پریورتن. تو یہ کیا ہے؟ وتولا، روح گردانی کرنا، جانتے بوجھتے اس کے باوجود آپ اس کی طرف منہ پھیر لیں اور دوسری طرف چلے جائیں. تو ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، وہی بدبخت لوگ اس میں جا کر جلیں گے. وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، کہ اور وہ متقی پرہیزگار، اس سے بچا لیا جائے گا. ان قریب جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، متقی مطلب ڈر، خوف. اگر اس کے دل میں ڈر اور خوف ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتا. ارے عہدے گئے، خدا کے یہاں جانا ہے. انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، پانی کے بلبلے کی طرح انسان ہے، ابھی ہے ابھی نہیں ہے. ایک سانس آ رہی ہے، دوسری سانس آئے گی نہیں آئے گی مجھے نہیں معلوم. میں اپنے خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ ڈر اگر اس کے اندر ہے تو وہ اللہ اس کو بچا لے گا. ان قریب اللہ رب العزت اس شخص کو جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کو بچا لے گا. متقی اور پرہیزگار کو بچا لیا گیا. اور مزید کیا گا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو متقی پرہیزگار ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اپنی پاکیزگی کے لیے، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، اپنے مال کو صاف کرنے کے لیے وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے گا. کہ مجھ سے گناہ ہو گیا بھائی، میں نے خیرات کر دی، میرے اوپر اللہ کا مطالبہ ہے، زکوٰۃ ادا کر دی، غریب فقراء آئے میں نے اپنا صدقہ نکال دیا. وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اپنی پاکیزگی کے لیے وہ جو ہے اپنا مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. یہ ہے متقی پرہیزگار. اور مزید کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور یہ جو خرچ وہ کر رہا ہے کسی احسان کے بدلے میں نہیں کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر احسان کیا ہے تو وہ اس احسان کو جتلانے اور جتانے اور اس کو پورا کرنے کے لیے جو کر رہا ہے. جیسے انسان ہوتا ہے، انسان نے میرے اوپر احسان کر دیا، یار ان کا میرے اوپر احسان ہے، میں بھی ان کے ساتھ میں کچھ نیکی کر دوں. آج کے وقت میں تو یہ ہے کہ تم ہم کو دے گو تو ہم تمہیں دیں گے ورنہ ہم تمہیں نہیں دیں گے. یہ احسان ہے، یہ چل رہا ہے. تم نے ہمیں بلایا تو ہم تمہیں بلائیں گے ورنہ ہم تمہیں جانتے نہیں. تم نے ہمیں سلام کیا ہم تمہیں سلام کریں گے. سمجھ یہ چل رہا ہے. تو وہی کرے کہ ان کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کو وہ جٹا رہے ہیں، جس کو وہ پورا کر رہے ہوں. اور یہ چیز جو ہے کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے لیے آئی ہے. یعنی کہ یہ آیت جو ہے حضرت ابوبکر کے لیے اللہ رب العزت نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ گہرے دوست بھی تھے اور خلیفۃ الاول بھی ہے، ان کے لیے نازل ہوئی ہے. انہوں نے ابتدائی زمانے میں کئی، جیسے بلال حبشی صاحب تھے اور رضی اللہ تعالیٰ اور بھی کئی، یاسر صاحب، تو کئی صحابہ کو جو ہے انہوں نے خرید کے آزاد کیا تھا جن کے اوپر ان کے مالک جو ہے ظلم کرتے تھے. تو انہوں نے اپنا بے درخت پیسہ خرچ کر کے ان کو خرید کر پھر آزاد کر دیا تھا. گویا کہ اپنے نفس کو انہوں نے پاک کیا تھا، اپنے مال کو انہوں نے پاک کیا. اور یہ احسان نہیں کر رہے تھے، وہ یہی کہا کہ وہ کسی احسان کے، ان کے اوپر کوئی احسان نہیں تھا جس کو وہ بدلے میں دے رہے ہوں، بلکہ وہ کیا الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، بلکہ اس سے وہ اپنے رب کی خوشنودی چاہ رہے تھے، اپنے رب کی جو ہے رضا چاہ رہے تھے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، اس لیے میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عنقریب اس کا رب خوش ہو گیا. یعنی کہ جب انہوں نے خرچ کیا تو اللہ ان سے خوش ہو گیا. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا دروغہ دروازے سے جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے ان کو پکارے گا
یعنی کسی نے خیرات بہت کی تو خیرات کا جو دروگا بھائی خیرات والے ادھر آ جاؤ، کسی نے جو ہے کھانا کھلایا کھانا کھلانے والے ادھر آ جاؤ۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو دروغہ ہر دروازے سے پکار رہا ہوگا؟ تو کہا اے ابوبکر وہ آپ ہی ہیں، وہ جنت کے ہر دروازے سے ہر دروغہ ان کو پکار رہا ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنے کام کیے ہیں کہ ہر دروازے سے ان کو کہے گا لب آپ آفری آفری، آپ کا آنا مبارک ہے، خوش آمدید، ویلکم، آپ کا استقبال۔ تو یہ حضرت ابوبکر کے لیے کہا گیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو ہے نیک کام کرنے چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے جو انسان کی زندگی کو بھی اچھے بناتے ہیں اور آخرت کو بھی اچھے بنائیں گے۔ برائی سے بچنا چاہیے اور ایسے دنیاوی چیزوں سے بچنا چاہیے جو دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔